صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. ناظرین کرام، آج تذکرہ پاک ہے ان کے علمی مقام، ان کی مشاورت اور ان کے عدالتی فیصلوں کا، جو حیدر و صفدر ہیں، فاتح خیبر ہیں، شیر خدا ہیں، مخزن سخاوت ہیں، تاجدار شجاعت ہیں، امام المشارق والمغارب ہیں، شاہکار نبوت ہیں، پروردائے آغوش رسالت ہیں، مخزن جود و کرم ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، صاحب اخلاق و کردار ہیں، عابد شب زندہ دار ہیں، دلیر بہادر نڈر اور جانباز مجاہد ہیں، چوہتے خلیفہ راشد ہیں، شیر خدا ہیں، امام الاتقیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، مظہر العجائب والغرائب ہیں، مظہر کمالات مصطفیٰ ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے پکارتی ہے، جن کا وجود پاک ناظرین لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچا گیا ہو، جو سلونی کی صدا لگانے والی وہ پاک ہستی ہیں، جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے تمام ظاہری و باطنی علوم کا یعنی قطرہ قطرہ کر کے ایسے پلایا ناظرین کہ جن کے سر اقدس پر انا مدینۃ العلم ولی بابوہا کا تاج ایسے سجا کہ دنیا نے دیکھا کہ پھر جو سوال آپ سے کیا جاتا تھا پھر وہ سوال نہ رہتا تھا بلکہ جواب بن جایا کرتا تھا. زبان نبوت نے ناظرین خود جن کی گواہی دی ہو کہ تم میں سب سے بہتر فیصلے کرنے والے علی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین بہت سے مواقع پر منصف کا جن کو یعنی سمجھ لیجئے کہ منصب عطا کرتے ہوں، جن کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا چیف جسٹس اس طرح سے بنا کر بھیجا ہو کہ دست مبارک کو حضرت علی علیہ السلام کے سینہ اطہر سے اس طرح مس کیا ہو کہ اس مبارک سینے سے اٹھنے والا ہر فیصلہ ناظرین عدل و انصاف کا رہنما بن گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، 9 حصے علی علیہ السلام کو دیے گئے اور 1 حصہ باقی تمام لوگوں کو دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں. ناظرین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جانتے ہیں کہ دور خلافت 2 برس اور 3 ماہ محیط تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10.5 سالہ
زمانہ خلافت رہا، اور پھر اس کے بعد ناظرین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفہ 12 سال تک خدمات ہوں۔ ہر خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، ان کی حکمت، ان کے مشوروں کے ساتھ چلی ہے ناظرین۔ اور یہ بھی تاریخی بات ہے کہ ہر خلیفہ کے آپ علیہ السلام مشیر خاص تھے، یعنی مشیر سلطنت کے ایسے منصب پر فائز تھے کہ کوئی اہم کام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشوروں کے بغیر انجام نہ پاتا تھا۔ یوں کہیے کہ ہر جانب، ہر سمت علی ہی علی نظر آتے تھے علیہ السلام، کہ مقدمات میں مشورہ لینا ہو تو علی ہیں، جنگی اور دفاعی امور میں مشورہ لینا ہو تو علی ہیں، علمی اور اعتقادی مسائل میں مشورہ لینا ہو تو علی ہیں، اسلامی سزاؤں کے نفاذ یعنی اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہو ناظرین تو علی ہیں۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درست مشوروں اور بہترین رائے کے ذریعے سے ناظرین ان اکابرین صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا۔ مانین زکوٰۃ، مرتدین کا فتنہ ہو، اس کا سر کچلنا ہو ناظرین تو علی نظر آتے ہیں، اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرنا ہو تو علی نظر آتے ہیں، مارکہ روم کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کرنے کا فیصلہ ہو تو علی نظر آتے ہیں، خلیفہ کے لیے بیت المال سے صبح و شام کے کھانے کے برابر اخراجات لینے کا فیصلہ ہو تو علی نظر آتے ہیں، عہد فاروقی ہو اور چیف جسٹس کا عہدہ ہو اور عدل و انصاف کو قائم کرنا ہو تو علی نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی گہرائیوں سے حضرت علی علیہ السلام کی علمی اور انتظامی قدر و منزلت کو پہچانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ان کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ انتظامی ہو، چاہے وہ فقہی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، ان کی رائے کے بغیر حل نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے تھے۔ بیت المقدس کو ٹیک اپ کرنا ہو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کا فیصلہ ہو ناظرین تو وہاں بھی حضرت علی علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ نہاون کے مارکے میں ناظرین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکلنے کی چاہت کے باوجود مدینے میں رکنے کا فیصلہ کیا ہو تو علی نظر آتے ہیں۔ شرابی کی سزا ہو یعنی 80 کوڑوں کی صورت میں تجویز کرنا ہو تو علی نظر آتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی مقدمہ آئے اور ایک نمائندہ یعنی اس کی طرف سے، ایک نمائندے کی طرف سے آپ نمائندہ بن کے آئیں یا ایک فریق کی طرف سے نمائندہ بن کے آئیں تو علی نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغی مکمل طاقت و قوت سے اکٹھے ہو کر آئیں تو ان باغیوں سے مذاکرات کا معاملہ ہو تو علی نظر آتے ہیں۔ جمع القرآن کا مشورہ ہو اور اس میں تعاون کی بات ہو تو علی علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ بس یوں کہیے ناظرین کہ ہر طرف مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آغاز کرتے ہیں تنولی صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے اب ظاہر ہے ہم کیا ہماری بساط کی اور ہمارا علم کیا کہ ان کے علمی مقام پہ بات کریں کہ جن کو علم سرکار علیہ السلام نے قطرہ قطرہ کر کے پلایا ہو۔ سبحان یہ آغاز کیجیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان اتنی زیادہ اس کی ڈائمنشنز ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پروردہ بارگاہ نبوت ہیں، جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے فیض اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک نے ان کی تربیت کی، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ تو جو مقام ہے، جو منصب ہے صحابہ کرام کا، آل بیت اطہار کا اور خصوصاً سیدنا علی مرتضیٰ کا، اس کا کما حق کوئی احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ کی شان علم کا ہم آج اس سے کسب فیض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جنید صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سیدنا علی مرتضیٰ کو ظاہری باطنی علم سے نوازا، ارشاد ربانی وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرے رسول کا منصب یہ ہے کہ آپ کو وہ علم دیتے ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے، آپ کو وہ سکھاتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ تو اس ظاہر اس سے سب سے پہلے اس سے جن لوگوں نے کسب فیض کیا وہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ، آل بیت اور سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات پاک ان میں سر فہرست ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی احادیث آپ کو ملتی ہیں جس میں سیدنا علی مرتضیٰ کی شان علم نکھر کے سامنے آتی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح اور شادی سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ ہو رہی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، میں تیرا نکاح اس شخص سے کروا رہا ہوں جو اسلام میں پہلے ہیں، جو علم اور حلم میں سب سے بڑھ کے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ تصور کریں کہ کیا شان علم ہے۔ یعنی یہ تو سرکار علیہ السلام نے مہر ضبط کی نا، بنیادی مہر ضبط فرمایا، اللہ اکبر، اور حکمت آپ کو عطا کی گئی۔ آپ نے فرمایا ہے ابو الحسن، تم نے علم اور حکمت اتنا حاصل کر لیا، تمہیں اللہ نے اتنا نوازا کہ تم چشمہ علم و حکمت سے سر تا سر فیض یاب ہو گئے، سر تا سر فیض یاب ہو گئے۔ اب یہ جو احادیث ہیں، یہ احادیث ہمیں سیدنا علی مرتضیٰ کی شان علم کے حوالے سے
بتاتی ہیں کہ آپ کا علم کے اندر اور حکمت کے اندر مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، یہ حدیث پاک بھی آپ دیکھیں سیدنا علی مرتضیٰ کی شان علم کو نکھار کے ہمارے سامنے لاتی ہے۔ جنید صاحب آپ دیکھیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی پوری زندگی جس استقامت کے ساتھ کھڑی ہے، اور فتنوں کے دور کے اندر بھی آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے فتنوں کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے، اور میں اس مقام پہ ہوں آج تم چاہو جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے سوال کرو۔ اگر میں چاہوں مجھے یہ غم نہ ہوتا کہ تم لوگ بے عمل ہو جاؤ گے، اپنی شرف و منزلت سے آگاہ ہوگے، تو میں تمہیں بتاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی شان کیا بیان کی جنہوں نے خوارج جیسے فتنے کا مقابلہ کیا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں ان فتنوں کے بارے میں بتاؤں جو کئی خوش نصیبوں کو ہدایت کی طرف لے آئے گا اور کئی بد نصیبوں کو گمراہی سے دوچار کر دے گا۔ مولا کائنات یہ بالکل مثل ہتھیلی دیکھ رہے تھے ہر شے کو۔ بلا شبہ جنید صاحب آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کے علوم جو آگے آپ کو نظر آتے ہیں وہ سیدنا علی مرتضیٰ سے ہی تو انہوں نے اخذ کی، اور جو استقامت اس فتنے کے دور کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ نے دکھائی وہ استقامت سوائے علم و حکمت کے اور سوائے ویژن کے اور سوائے غیر معمولی جرأت و ہمت کے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے یہ جو قول مبارک ہے یہ کیسا کمال ہے کہ حکمت کے 10 حصے 9 علی علیہ السلام کو عطا کیے اور ایک پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ اب جنید صاحب آپ دیکھیں کہ یہ جو حکمت کے 9 حصے آپ کو عطا ہونا ہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کس طرح سے تمام خلفائے راشدین آپ سے فیض یاب ہوتے رہے، یعنی جتنے کی ڈیسیجنز ہیں چاہے وہ ریاستی ہیں، سیاسی ہیں، قانونی ہیں، عدالتی ہیں، انٹرنیشنل ڈیسیجنز کو آپ دیکھیں خلفائے راشدین ہر جگہ آپ نظر آتے ہیں، اعتقادی ہیں، دینی ہیں، ان میں آپ کو سیدنا علی مرتضیٰ کی شان نظر آئے گی، ان کا ایک ڈیسیو رول نظر آئے گا، ان کا ایک آپ دیکھیں صحابہ کرام فرماتے ہیں جس بات پہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے جس بات پہ ہمارے پاس سیدنا علی کا قول پہنچ جائے پھر ہم کسی اور طرف نہیں دیکھتے نہیں، یہ ہمارے لیے ایک الٹیمیٹ ڈیسیجن آ گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جہاں کئی اقوال موجود ہوتے اور اختلاف پیدا ہوتا تو سیدنا علی مرتضیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا۔ خلافت راشدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیڈیل زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بطور نبی کے کار فرماتی تو ہم تو نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کا جواب خلافت راشدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ختم نبوت کا تسلسل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تسلسل خلافت راشدہ۔ اور خلافت راشدہ کا اینڈ سیدنا علی مرتضیٰ پہ کیوں ہے؟ اس فتنے کے دور میں آپ نے اپنی حکمت سے اور اپنی استقامت سے خلافت راشدہ کی اقدار کو محفوظ رکھا، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے صحابہ متزلزل ہو رہے تھے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن جو فیصلے سیدنا علی مرتضیٰ نے کیے، اب دیکھیں لوگوں نے آ کے مشورہ دیا کہ امیر معاویہ تو خاموشی سے فیصلے کرتے ہیں اور آپ پبلکلی ڈسکس کر کے کرتے ہیں، فرمایا یہ خلافت ہے، ٹھیک میں خلافت لے کے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح کرتے تو قیامت تک کے لیے مثال کیسے بنتی؟ ٹھیک ہے، تو خلافت راشدہ کو جو اس پوری ویلیوز کو پریزرو کر دیا آپ نے، جنید صاحب یہ پاسبل نہیں تھا جب تک علم و حکمت اپنی معراج پہ نہ ہوتی اور سیدنا علی مرتضیٰ ولایت کی اس استقامت کے حامل نہ ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیضان سے آپ کو اللہ بالکل ٹھیک۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا خوبصورت ابتدائی ہے۔ ذرا اب یہ بتائیے کہ خاص طور پہ اب دیکھیں میں تو اگر اس کو میں تھوڑا سا ویژولائز کروں تو مجھے ایک تصور خاکہ یہ بنتا ہے کہ یہ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے مکمل فیض کے ساتھ موجود ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تینوں خلفاء کو جو ہے وہ ہر اعتبار سے ہر جہت پر آپ سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خلفاء راشدین کے ادوار میں خاص طور پہ مشیر کی حیثیت سے جو آپ کا کردار ہے ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہترین فیصل، بہترین قانون دان، بہترین مشیر، اور آپ کا کمال یہ کہ ہر دور کے اندر آپ ہر ایک خلیفہ کی ضرورت رہے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ہے کہ بہترین مشیر، بہترین قانون دان وہ ہو سکتا ہے جو قرآن کو، سنت کو، اجماع کو اور وہاں پر وہ اجتہادی کیفیات کو، قیاس کو پہچانتا ہو۔ کیا کہنا؟ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مستضاد یہ کہ اسے یہ اس بات کا احساس بھی ہو کہ ظاہر کیا ہے، نص کیا ہے، مفسر کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، خفی کیا ہے، مشکل کیا ہے، اور یہ چیز ساری پہچاننے کے ساتھ ساتھ یہ بندہ جس کو اتنا ادراک ہو کہ وہ اسلام کے اندر قانون کی استثنائیات کو بھی پہچانتا ہو کہ وہاں پر استثنائیات کہ یہاں پر یہ ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے، عرف کیا ہے، تعامل کیا ہے، عموم بلوہ کیا ہے،
وہ مصلحت کیا ہے، وہاں پر رد فساد کیا ہے، جو ان چیزوں کو پہچانتا ہے بہترین مشیر وہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہنے اور یہ جتنی چیزیں ہیں لطف کی بات یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر آپ کے فیصلوں میں مکمل طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکمل طور پر نظر آتی ہیں۔ جس طرح سے بھی آپ نے جتنے فیصلے عطا کیے ہیں، اب دیکھیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے جو مشاورت، آپ کے سب سے پہلا مشورہ آپ نے وہاں پر جو آپ نے آپ ہی کی ذات کے بارے میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں، کہ آپ تو گٹھڑی اٹھائے ہوئے وہاں پر سودا بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر آپ نے کہا کہ اگر آپ نے یوں ہی کیا تو پھر یہ مملکت کا کیا بنے گا، مسلمانوں کا کیا بنے گا۔ آپ کی مشاورت کے ساتھ 300 درہم ماہانہ مشاہرہ وہ آپ کا قائم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا صرف یہی نہیں ہے، اور اس بات پر کسی نے بھی وہ تنقید نہیں کی۔ اچھا آپ کی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر طلحہ بن خویلد اسدی جو داعیہ نبوت بھی تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آپ سامنے بڑھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھنے لگے، مگر آپ نے سد ذرائع کے طور پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کا تدارک بھی ہم نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا حالانکہ نیکی کا کام ہے، مگر آپ نے وہاں پر جانے سے روک دیا، درست، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر اس سے آنے والے اوقات کو جھانک لیتی تھی کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور اس مقدس کام سے بھی روک دیا گیا۔ اور پھر یہی نہیں ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور والا یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو برگشتہ ہو چکے ہیں، اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، اب وہ ہم جنسی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ مشاورت ہوئی، مختلف لوگوں نے مشورے دیے، حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ ٹھیک، ان کہ اس بندے کی پہلی امت جو تباہ و برباد ہوئی، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بندے کو بالکل جلا کے خاک کر دیا جائے۔ اتنے صحابہ اکرام موجود ہیں، کسی نے کوئی یہاں پر تنقید نہیں، آپ کا حرف آخر ہوا کرتا۔ اچھا پھر صرف یہ نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ دیکھیں اگر آپ ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم خوش اس صورت میں ہوتے ہیں کہ آپ خلافت اپنے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپیں۔ ٹھیک، اور یہ عمل وہاں پر اتنے صحابہ موجود، کوئی وہاں پر حرف تنقید نہیں کرتا۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی بتائیے، وہ بات جو میں لوگ بھی ظاہر سننا چاہیں گے کہ جب یہ خلافت کا دور شروع ہوا، اب چونکہ وقت ذرا سمٹ گیا، یہ بتائیے کہ مانین زکوٰۃ کا معاملہ اٹھا تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہی مشورہ تھا کہ جی یہ ان کے خلاف جو ہے جو لشکر بھیجا گیا ہے اس کو واپس نہ کیا جائے، بلکہ اس کو جاری کیا جائے۔ اسی طرح سے اپنا اگر لشکر روم کی طرف بھیجنے کا معاملہ ہے تو مولا کائنات کی مشاورت نظر آ رہی ہے، تو یہ سارے تسلسل جو ہے مولا کائنات کی مشاورت سے چلتا رہا نا۔ آپ کے فیصلوں میں ایک چیز جو نمایاں ابھر کر سامنے آتی ہے وہ ہے مصلحت کا حصول مصلحت۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں مصلحت کے اندر، وہ ہے دفع مضرت ہے، جلب منفعت ہے، فائدہ حاصل ہو اور نقصان کو دور کیا جائے۔ اچھا مانعین زکوٰۃ کے حوالہ سے بھی آپ کی پیش رفت اس انداز میں ہے کہ وہاں پر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ آج اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر آنے والی نسلیں وہ اسی طرح سے دباؤ کا شکار رہتی چلی جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور دیکھیں نا بیت المقدس کی بات آتی ہے تو بیت المقدس کے معاملے میں بھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی بات تھی، اس میں بھی مولا کائنات کا مشورہ تھا کہ ان کو جانا چاہیے۔ ایون نہاون کی جنگ کی بات آتی ہے، حضرت عمر فاروق کو آپ نے ہی روکا تھا کہ خلیفہ کو جو ہے موتی کے، چونکہ وہ ایک لڑی کی طرح ہے تو وہ یہیں رہنا چاہیے مدینے کے اندر۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے ذرا سا صاحب کہ جو آپ کا عدل و انصاف کا نظام ہے وہ بڑا کمال ہے، ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجرت کی شب جب میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں سفر میں تھا تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ابا بکر کفی و کف علی فی العدل سواء،
میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدل میں برابر ہے۔ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عدالتی نظام کو جب اس قول رسول کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں جس عدالتی نظام کی بنیاد رکھی اس کی اساس وہی نبی علیہ السلام کے اصول و ضوابط جو حضور نے بیان فرمائے عدالت کے لیے انہی پر تھی، اور خلافت راشدہ کا وہ تسلسل تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب آپ نے منصب عدالت پر فائز ہوئے، نبی علیہ السلام کے دور سے آپ فیصلے کرتے آ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر جب آپ کو بھیجا تو جہاں آپ کو دعا دی تھی وہیں نبی علیہ السلام نے عدالتی نظام کے والے سے کچھ واعظ و نصیحت بھی آپ کو ارشاد فرمائی، جن میں آپ خود فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک بات نبی علیہ السلام نے مجھے یہ ارشاد فرمائی کہ علی جب تمہارے پاس کوئی معاملہ ہے تو جب تک فریقین میں سے ہر ایک کی بات سن نہ لو فیصلہ نہ کرنا۔ اور یہ پہلی نصیحت تھی سرکار علیہ السلام۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی اس پر کاربند رہا، اور جب بھی میں نے کوئی فیصلہ کیا یہ بات میرے پیش نظر ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ نے اپنے دور خلافت میں جہاں آپ خود فیصلہ فرماتے تھے، آپ نے اپنے ماتحت علاقوں کے اندر مختلف قاضیوں کا تقرر بھی کیا اور ان کے وظائف کو جاری بھی کیا تاکہ وہ آزادانہ طور پر فیصلہ کر سکے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی قاضی اس وقت تک عہدہ قضا کو قبول نہ کرے جب تک اس کے اندر یہ 5 باتیں نہ پائی جائیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ قاضی بننے کے حال وہی ہے جو پاک دامن ہو، جس کا کردار بے داغ ہو۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ قاضی بننے کے قابل وہ ہے جو علماء سے مشورہ کرے اور ان کی رائے کو قبول کرے۔ یہ پیمانہ مولا کائنات بتلا رہے ہیں ایک جج کے لیے آسان الفاظ میں، یعنی مثال کے طور پہ آج اگر مثال کے طور پہ ہم اس پیمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک جج کو کیسے ہونا چاہیے وہ مولا جی بالکل، یہ ایک منشور آپ نے دے دیا، نصاب دے دیا۔ تو پہلی بات پھر میں عرض کر دیتا ہوں، پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو بالکل جس کا کردار پاک ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ علماء سے مشورہ کرے اور ان کے مشورے کو قبول بھی کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی مزاج کے اندر حلم ہو، بردباری ہو، وہ حلیم الطبع ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے پیش رو قاضیوں کے جو فیصلے ہیں وہ اس کے سامنے اور ان کو جانتا ہو کہ مجھ سے پہلے کیا عدالتی فیصلے ہوئے۔ پانچویں بات آپ نے فرمائی کہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے اور فیصلہ کرتے ہوئے گھبرائے نہ۔ یہ 5 باتیں جس میں ہوگی وہ قاضی بننے کے لائق ہوگا۔ یعنی ایک منشور بتا دیا کہ ایک جج کو کیسا ہونا چاہیے۔ بالکل، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ 5 باتیں بدرجہ اتم حضرت علی المرتضیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ باتیں ہی مطلب فیضیاب ان کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ بالکل۔ پھر آپ نے جو ایک عدالتی نظام دیا اس کی شفافیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو قاضی تھے ان کو مکمل آزادی تھی فیصلہ کرنے کی۔ یہ دیکھے بغیر کہ فریقین میں سے کون سا فریق کس سے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کی شفافیت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ قاضی شریح کی عدالت میں پیش بھی ہوئے اور جو فیصلہ وہاں کیا گیا اس کو آپ نے قبول بھی کیا۔ سر وہ کیسا واقعہ ہے؟ جی بالکل کیسا واقعہ ہے؟ بالکل، ایک طرف قمبر ایک طرف امام حسن علیہ السلام، وہ آپ خود پیش ہوئے اور وہاں اس فیصلے کو قبول کیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل۔ پھر آپ کے جو عدالتی نظام کی ایک اور جھلک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چوری کے مقدمات آپ کے پاس آتے تھے ان کا جو فیصلہ قرآن نے کر دیا کہ ہاتھ کاٹے جائیں، وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ شخص جس کا ہاتھ کاٹا جاتا اس کو آپ اپنے پاس روک کر رکھتے، اس کا علاج کرتے۔ جب اس کا زخم ٹھیک ہو جاتا تو آپ ان سے کہتے ارفعوا ایدیکم، جن کے ہاتھ کاٹے گئے فرمایا اپنا ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ جب ہاتھ درست ہو گیا وہ ہاتھ اوپر اٹھاتا تو آپ فرماتے کہ یہ من قطعکم، کس نے کاٹے ہیں یہ ہاتھ؟ تو وہ کہتا علی نے کاٹے ہیں۔ فرمایا لما، کیوں کاٹے ہیں؟ کہا ہم نے چوری کی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں اب تم ارفعوا، اب تم چلے جاؤ۔ پھر آپ فرماتے اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا میں نے تیرا فیصلہ نافذ کر دیا، جو قرآن نے بیان کی تھی چوری کی سزا وہ میں نے نافذ کر دی۔ یعنی یہاں پہ یہ بات بھی آ گئی کہ کسی بھی جج کو، کسی بھی منصف کو فیصلہ نافذ کرتے ہوئے خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے، بندوں کا اور نظام کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جب 2 خواتین آپ کے پاس آئیں مالی معاونت کے لیے اور آپ نے ان کو برابر مال عطا کیا، ان میں سے ایک جو تھی وہ کنیز تھی اور دوسری اس کی مالکہ تھی، تو وہ جو مالکن عورت تھی اس نے جاتے ہوئے آپ سے یہ گلہ کیا کہ میں عرب ہوں اور اولاد اسماعیل سے ہوں، جبکہ وہ جو میری کنیز ہے وہ اولاد اسحاق سے ہے۔ تو آپ نے برابر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن مجید میں مجھے یہ بات کہیں بھی نہیں ملی کہ اس حوالے سے اولاد اسماعیل کو اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت حاصل ہو۔ اس لیے باوجود اس کے کہ آپ خود عرب ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن جو شرعی فیصلہ تھا وہ آپ نے نافذ کیا۔ نانولی صاحب ذرا بتائیے مولا کائنات کے شہر علم کا دروازہ آپ نے کہا، علامہ کے شعر مجھے یاد آ گیا جناب کہ ذات او دروازہ شہر علوم، ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش
حجاز و چین و روم از رخ اوفال پیمبر گرفت ملت حق از شک و حش فر گرفت. اللہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے شہر علوم کا دروازہ بنایا. اللہ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے آپ سے فرماتے تھے اب کیا فیصلہ کرنا ہے. اللہ 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 اللہ. اور آپ کے شان و شوکت سے اس ملت کو عروج ملا. جنید صاحب جب ہم دیکھتے ہیں آپ کے فیصلوں کو, فیصلوں کا آپ کے فیصلے جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک نظیر ہیں انسانیت کے لیے کہ اس سوسائٹی کو عدل سے ہمکنار کیسے کرنا ہے اور سوسائٹی کو عدل کا سراپا کیسے بنانا ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. دیکھیں ایک صحابی ہیں حضرت جعدہ بن حبیرہ, انہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ کے پاس 2 افراد فیصلہ کروانے کے لیے آ رہے ہیں, جن میں سے ایک تو آپ کے ساتھ بڑی محبت رکھنے والا ہے اور دوسرا آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا. کیا بات ہے. دیکھیں تو آپ فیصلہ کیسے فرمانا چاہیں. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں فیصلے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا, باعث نہیں ہوتے, اپنے کو آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا. یعنی سیدنا علی مرتضیٰ کے فیصلوں کے اندر جو ایک عدالتی نظام کا بنیادی فیچر ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی, قانون کی حکمرانی اور قانون کے مطابق عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق مستحق کو اس کا حق پہنچانا, یہ ساری باتیں ہمیں سیدنا علی مرتضیٰ کے فیصلوں کے اندر نظر آتی ہیں. یعنی اگر آپ نے کوئی مشورہ دیا اس کے اندر بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی, اگر آپ نے کوئی فیصلہ دیا اس کے اندر بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. اور اچھا اس میں پھر ایک ویژن اور ایک جو ایک بصیرت ہے وہ بھی آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. دیکھیں شراب نوشی پہ کیا سزا ہونی چاہیے اور کتنے کوڑے ہونے چاہیے, اس پہ مشورہ ہوا کہ اس کی کوئی تعداد فکس کی جائے. تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے گئے. کیوں کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو بہک جاتا ہے, اس کو ہوش حواس نہیں رہتے اور پھر تہمتیں لگاتا ہے دوسروں پہ. تو اس سارے عمل کا نتیجہ پھر 80 کوڑے ہی بنتا ہے, اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے. واہ 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 واہ. اب دیکھیں کئی مواقع پہ آپ نے سزائیں معطل بھی کروائیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ حالات ایسے تھے. ٹھیک. مثلاً ایک عورت کو سنسار کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, تو آپ نے جب دیکھا فرمایا اس کو کیوں سنسار کرنے لے جایا جا رہا ہے, پتہ چلا یہ پاگل عورت ہے اور کسی بدکاری کے الزام میں اس کو لے جایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا پاگل تو مکلف نہیں ہوتا, اس کو واپس بھیج دیا. اور سیدنا عمر فاروق کے زمانہ تھا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اور پھر وہی جملہ ادا ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کہ عمر نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. بارہا انہوں نے کہا, سیدنا عمر فاروق کا بڑا معروف قول ہے, ان کی دعا ہے, اے اللہ مجھے اس مسئلے کے فتنے سے بچانا جس کے حل کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو, علی موجود نہ ہو. یعنی علی جو تھے وہ اپنے زمانے میں ہر سوال کا جواب تھے. اللہ. آپ نے ویسے نہیں فرمایا سلونی مجھ سے پوچھو. یعنی جب بھی کوئی کوسچن درپیش ہوا, کوئی مسئلہ سامنے آیا کسی بھی نوعیت کا تھا, اس میں آخری جو رائے سیدنا علی مرتضیٰ نے دے دی, اس رائے کے بعد پھر کچھ اور سوچنے کی ضرورت باقی. اچھا پھر میتھمیٹکس بھی دیکھیں, فیصلوں میں میتھمیٹکس بھی کیسی کمال آپ کی. روٹیوں والا واقعہ, اونٹ والے واقعات, بہت واقعات. شخص آئے, 3 افراد آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں, انہیں تقسیم کرنا ہے, ایک شخص کو نصف دینا ہے, ایک کو 1/3 دینا ہے اور 9واں حصہ دینا ہے. اب 17 اونٹوں میں تو حصہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آپ نے فرمایا میرے گھر سے ایک اونٹ لے آؤ. ٹھیک ہے. اونٹ لے آئے, اس کے ساتھ رکھا تو 18 اونٹ بن گئے. فرمایا کہ نصف والا کون ہے, اس کو 9 دے دو. 1/3 والے کو کتنے بن گئے, 6 دے دو. اور 9ویں حصے والے کو 2 دے دو. 17 اونٹ پورے ہو گئے. فرمایا جو ایک اونٹ باقی بچے وہ واپس رکھ دو. واہ کیا بات ہے. اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیے, جو نظام عدل آپ نے قائم کیا اس میں خاص طور پہ جو ایک تسلسل ظاہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلا آتا ہے, لیکن آپ نے کسی چیز کو جو اپنا ڈسمینٹل نہیں کیا, آپ نے اس لیگیسی کو ٹو کیا, آگے بڑھایا, اس کو مستحکم کیا. اور نظام عدل میں جو خاص طور پہ احتساب کا عمل ہے وہ کتنا اہم ترین آپ کا ہے. احتساب کے عمل کا یہ عالم تھا. آپ نے صحابہ کرام کے جنید صاحب کمیٹیاں تشکیل دے رکھی تھیں جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پوری اسلامی ریاست کو وزٹ کرتے تھے. بالکل ٹھیک. وہاں امال کو دیکھتے تھے, عدالتوں کو دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. کہیں بد انتظامی تو نہیں, کہیں بد عنوانی تو نہیں, کہیں نا اہلی تو نہیں. ٹھیک. یعنی آپ دیکھیں شاید سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کا واحد زمانہ ہے جس زمانے میں بہت زیادہ امال کو سسپینڈ کیا گیا. جی ایسے سوائے 2 گورنرز کے کسی کی تعریف نہیں ہوئی. کیوں سسپینڈ کیا گیا؟ جس کی غلطی دیکھی اس کو اسی وقت سزا ملی. بالکل ایسا. ججز کا احتساب کیا گیا. واہ. تو اب یہ جو سسٹم تھا سیدنا علی مرتضیٰ کا, اس کی ایک اور چیز ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ کے زمانے تک آتے آتے سوسائٹی بہت ایکسپینڈ ہو چکی تھی, مال و دولت بہت بڑھ گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور اقدار کے اوپر بنیادی ویلیوز پہ استقامت اتنی نہیں رہی تھی جتنی اولین دور میں تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس دور میں بہت بصیرت اور بہت قوت فیصلہ کی ضرورت تھی اگر آپ نے خلافت راشدہ کو بچانا ہے. اچھا اس میں آپ کی جو جملہ بھی آپ نے ادا کیا, اس سے مراد یہ ہوئی پھر کہ ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور احتساب ہو سکتا ہے بلا شبہ. جنید صاحب دیکھیں ہر دور میں یہ جو ایک
عدالت المظالم قائم ہوئی تھی، یعنی بعد میں بھی اگر آپ دیکھیں بنو عباس، بنو امیہ اور خلافت جو اندلس تھی، وہاں پر بھی یہ موجود تھی، ایک ہائر کورٹ ہوتی تھی جس کے اندر ججز کے خلاف شکایات پیش کی جاتی تھی۔ اچھا، یہ تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محتسب کا دفتر سب سے پہلے اسلامک ورلڈ میں نافذ ہوا، یعنی آپ نے دوسرے لفظوں میں نظریہ یہ دیا کہ جو انصاف کرنے والا ہے، انصاف کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، پہلے اس کے ساتھ جو ہے دیکھیں کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور اس کا معیار سب سے پہلے خود خلافت راشدہ نے دے دیا بالکل ٹھیک ہے۔ کہ جو جس بھی منصب پہ ہے، یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی پبلک آفس ہے وہ کاؤنٹیبل ہے، ٹھیک، تو اس کا معیار سب سے پہلے خود خلافت راشدہ نے دیا، بالکل ٹھیک جس کو آگے پھر آپ دیکھتے ہیں اور کسی نہ بالکل کسی صورت میں ٹھیک۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور یہ بتائیے ذرا کہ ایک تو ظاہر ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلفۂ راشدین کے ساتھ جو ایک خاص اٹیچمنٹ ہے وہ تو اپنی جگہ نظر آتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پہ جو صحابہ کرام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مطلقاً احترام فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ جو ایک نسبت کے اعتبار سے تو اپنی جگہ، لیکن جو علمی مقام آپ کا تھا کہ وہ خوف کھاتے تھے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا فیصلہ، ایسی بات نہ ہو جہاں پہ مولا کائنات موجود نہ ہو۔ دوسرا، آپ کی رائے کا انتہائی احترام فرمایا کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ آپ جو رائے عطا فرماتے وہ کسی کے حق میں ہوتی یا کسی کے خلاف ہوتی، اچھا، وہ احترام کرتا ہوا نظر آتا۔ آئے ہائے، اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے فیصلے اس وقت ہیں کہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسندیدہ ترین شخصیت بنے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہاں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک جب آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، آپ نے عرض کیا حضور تخلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہاں حضور نے فرمایا، وہاں پر جس وقت یہ بات ہوئی تو عرض کی حضور مجھے آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، دیکھو جیسے موسیٰ گئے تھے اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ کر گئے، اسی طرح سے میں بھی آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ واہ، یہ حضور کی تائید ہے۔ واہ۔ اور پھر دوسری تائید ہمیں جو یہاں پر دستیاب ہوتی ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمارے ارحم امتی ابو بکر صدیق واشدہم عمر بن الخطاب، اور یہاں پر شدت کے اعتبار سے دیکھا جو عمر بن الخطاب ہے، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ اکرم و حیان عثمان بن عفان، شرم و حیا کا پیکر دیکھنا عثمان کو دیکھو۔ آخری بات جو ہے وہ اقداہم علی بن ابی طالب، سب سے بہترین فیصلہ میرے آقا نے مہر لگا دی، سب سے بہترین فیصلہ جو کر سکتا ہے وہ میرا علی کرتا ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کئی جگہوں پہ آپ کو منصف کی حیثیت سے بھیجا کرتے اور وہاں پر اور اس اعتبار سے بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کی تائید آپ کو یوں حاصل ہے، آپ نے فرمایا علی مع القرآن بل قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے کیا ساتھ بات، ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ فَلَن يَفْتَرِقَا، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کی ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پر ہو۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک، بالکل اب یہ تائید جو ملتی ہے، ایک اور تائید ملتی ہے وہ غدیر خم کے مقام پر آپ نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا ولیہ، جی جی جی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ یہ ایسی تائید ہے کہ یا اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا علی مولا ہے، ٹھیک ہے، اور اے اللہ جو اس کے ساتھ دوری اختیار کرتا ہے تو اس سے دور ہو جا، اور جو اس سے قریب ہوتا ہے تو اس کے قریب ہو جا۔ یہ آپ کے فیصلوں کو حسین بنانے کے لیے یہ جو مصطفی تائید ہے اس کا ایک اپنا مقام۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور آیت الکرسی کی فضائل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتا ہو تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جس کے ذریعے سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسری یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرتے رہنا۔ جناب علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، جمال
ماہ امامت کی بات کرتے ہیں، جمال ماہ امامت کی بات کرتے ہیں، جمال ماہ امامت کی بات کرتے ہیں، علی کے حسن و ملاحت کی بات کرتے ہیں، علی کے حسن و ملاحت کی بات کرتے ہیں، وہ جس کا سینہ ہے گنجینہ علم و حکمت کا، وہ جس کا سینہ ہے گنجینہ علم و حکمت کا، علی ولی کی بصیرت کی بات کرتے ہیں، علی ولی کی بصیرت کی بات کرتے ہیں، یہودیوں کی رونت کا جو علاج کرے، یہودیوں کی رونت کا جو علاج کرے، خدا کے شیر کی قوت کی بات کرتے ہیں، خدا کے شیر کی قوت کی بات کرتے ہیں، فراز دوش پہ چڑھ کر گرائے بت جس نے، فراز دوش پہ چڑھ کر گرائے بت جس نے، علی کے علو کی رفعت کی بات کرتے ہیں، علی کے علو کی رفعت کی بات کرتے ہیں، فراز دوش پہ چڑھ کر گرائے بت جس نے، علی کے علو کی رفعت کی بات کرتے ہیں، جمال ماہ امامت کی بات کرتے ہیں، علی کے حسن و ملاحت کی بات کرتے ہیں۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔